یا محمد ایسی جناب پیر سید محمد حبیب صاحب چشتی آستانہ عالیہ سندر شریف کی خدمت میں گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ تقریب وحدت کانفرنس یقیناً وقت کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ جس طرح سے مسلمان بجائے ایک قوم یا امت ہونے کے فرقوں میں یا مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، اس چیز کو کہ یہ اگر ہر مسلک، ہر فرقہ، ہر گروہ اگر مسلمان ہونے کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے امتی کے طور پر اگر اپنے آپ کو لے تو یقیناً اس امت میں تفرقہ نہیں آ سکتا، دوئی نہیں ہو سکتی، علیحدگی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ اس وقت میں، اس دور میں کہ جو کچھ اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں پر جس طرح سے مصائب کا ایک پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے کہ اگر کشمیر کو دیکھا جائے تو 100 دن سے زیادہ گزر گئے، اس میں کرفیو لگے ہوئے، کوئی تنظیم، کوئی ملک، کوئی آرگنائزیشن اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ ان مسلمانوں کی مدد کے لیے کوئی بات کرے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں اتحاد نہیں، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے وجود کو برداشت کرنے کے روادار نہیں ہے۔ اور جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا جو ارشاد ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک با ایمان نہیں ہے جب تک اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ محبت اس کی اولاد، اس کے والدین اور جمیع کائنات سے بڑھ کر نہ ہو۔ اس وقت میں، اس دور میں ہماری محبتوں کے مرکز شاید کچھ اور بن گئے ہوئے ہیں کہ جو محبت ہمیں نبی کی ذات سے ہونی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا جس طرح سے ہمیں ایک امتی ہونا چاہیے، وہ شاید ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے، اتنا یقین نہیں ہے۔ اور اس کائنات میں کہ جب تک مسلمان بطور مسلمان رہے انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، اور آج قرآن کو چھوڑ کر، قرآن کے تارک ہو کر، اعمال کے تارک ہو کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات سے دور ہو کر پوری دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو، اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا